جنرل صاحب مجھے یہ ذرا بتائیے کہ اب یہ جو اس وقت یہ لگتا ہے کہ جیسے انڈیا اس کو جس طریقے سے 5 مہینے گزرنے کے بعد بھی وہ زخم نہیں بھولا. اب ڈی جی ایم او کی جو اس وقت بات ہوئی تھی کہ جی ہماری تو سی ایسٹ بھی ایسے جا رہے تھے تو ہم نے نقصان پہنچانا تھا بٹ دے couldn't because we were ready. لیکن یہ ہے کہ وہ حقیقت ماننے کو تیار نہیں ہے. تو یہاں پر یہ جو گٹھ جوڑ ہے یعنی کہ ویسٹرن سائڈ پہ ہمیں اس طریقے سے انگیج کرنا اور دوسری سائڈ پہ وہاں سے کرنا، آپ کو لگتا ہے کہ یہ بائی ڈیزائن بھی ہو سکتا ہے انڈینز کا؟ کیونکہ دے آر اسٹل سیئنگ کہ جی 2.0 از آن، تو ہمیں ادھر انگیج کر کے پھر یہ ادھر سے بھی کچھ ستی صاحب اف یو ریمبر ہم لوگ پہلے بھی ڈسکس کرتے رہے، آپ نے بھی کئی دفعہ یہ بات کی، میں نے سنا ہے آپ کو کہ ان کے پاس ابھی آپشن کیا رہ گیا ہے. ایک تو وہ جھوٹ بول رہے ہیں، ہر روز کوئی نئی بات کر دیتے ہیں. 5 مہینے بعد انہوں نے کہہ دیا ہم نے پتہ نہیں کتنے F-16 گرا دیے، جو آج کل کے زمانے میں چھپانا مشکل ہے. وہ ٹرمپ صاحب نے 7 طیاروں کا کہہ دیا تھا نا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے 5-6 ہم نے بھی بتانے. اور ٹرمپ جو ہے نا وہ باز نہیں آتے ہیں، وہ ہر دفعہ جب بھی موقع ملتا ہے وہ ضرور کہتے ہیں کہ 7 طیارے گرا دیے انہوں نے. رائٹ، کمنگ بیک ٹو دی اوریجنل کوشچن جو ہم بات کر رہے تھے کہ ابھی ان کے پاس تو آپشن کوئی اور تھی نہیں. ان کے پاس آپشن یہی ہے کہ انہوں نے انسرجنسی کو یا یہ ٹیررزم کو ہائپ دینی ہے، پیسہ دینا ہے، فنڈنگ کرنی ہے. اور یہ سٹارٹ ہوتا ہے مودی صاحب کے کنفیشنل سے اور اجیت دوول کے کنفیشنل سے رائٹ فرام دا بگننگ. جب مودی صاحب آئے تو اف یو ریممبر تو انہوں نے لال قلعے پہ کھڑے ہو کے ایک پریڈ کے دوران یہ بات کہی تھی کہ ہم نے مکتی بانی کریٹ کر کے ہم نے پاکستان کو اور ہم ان کو کنٹرول کریں گے، دیوبند بلوچستان دیوبند یہ وہ کشمیر میں یہ کریں گے. اجیت دوول نے کہا، پھر یہ بنگلہ دیش میں جا کے ان کو احسان جتلایا جی کہ ہم نے یہ کیا وہ کیا فلان کیا. تو یہ اسٹیٹ ہے وچ از اسپانسرنگ. مجھے بہت ڈیٹیل میں جانے کی بات ضرورت نہیں ہے. کینیڈا کو دیکھ لیں، تامل ٹائیگرز کو دیکھ لیں، یو ایس اے کو انٹرنیشنل ٹیررزم اسپانسر کر رہی ہے. تو اس سے کوئی بھی بعید نہیں. دے ول کنٹینیو ٹو ڈو اٹ، یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے. دے ول ڈو دیئر لیول بیسٹ، جو مرضی ہو جائے دے ول کیپ ٹرائنگ ٹو ہارم یو. ابھی ہمارے پاس جو آپشنز ہیں وہ یہی ہے کہ افغانستان کو، ہمارے بھائی ہیں جو میں پہلے بھی کہہ رہا تھا، ہمارے رشتے ہیں، ہماری مذہب ایک ہے، ہم جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے، ایک دوسرے کے بغیر رہنا مشکل ہے، ان کے لیے بھی بڑا ضروری. تو ہمیں مل بیٹھ کے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ایشوز کیا ہیں. لیٹس ریزالو دوز ایشوز. ٹھیک ہو گیا؟ اور ریزالو کر کے ہم اکٹھے ہو جائیں. باقی وہ جتنا عرصہ محبت کی پینگیں بڑھائیں، جو کریں وہ فائدہ نہیں ہوگا. دوسری چیز جو میں کہنا چاہوں گا، آپ بات کر رہے تھے جو گارنٹرز کون ہوں گے، مشکل ہے کہنا، لیکن ایک چیز مجھے جو پتہ چلی ہے وہ یہ ہے کہ اباؤٹ 70% آف اکانومی آف افغانستان از اسٹل بینگ رن ود دی فورن ایڈ. اور وہ فورن ایڈ کہاں سے آ رہی ہے؟ ایک تو $40 ملین ہر ویک ان کو یونائٹڈ اسٹیٹس ایوری ویک جو میرے پاس انفارمیشن ابھی تک ہے، مے بی مور مے بی اے بٹ لیس، لیکن سو کالڈ ان کا اپنا جو پیسہ تھا وہاں پہ جو بلاک ہوا تھا کہ اس میں سے یہ ہیومینیٹیرین اسسٹنس کے طور پہ آتا ہے. چائنا ان کو ہیلپ کر رہا ہے، باقی کنٹریز ہیلپ کر رہی ہیں، چائنا ان میں انویسٹ کر رہا ہے. تو یہ دیز آر دی کنٹریز پلس سعودی عربیہ. ابھی ہمارا اور سعودی عربیہ کا ڈیفینس جو اگریمنٹ ہوا ہے اس کے بعد تو ہم ایک ہو گئے. تو سعودی عربیہ کا گڈ آفیسز یوز کر سکتے ہیں، چائنا کے، یونائٹڈ اسٹیٹس، ٹرکی، پڑوسی اڑوسی. ان کی ایک تو یہ ہے کہ ان کو سمجھایا جائے کہ بھائی ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے. نمبر 1. نمبر 2، الحمدللہ پاکستان کی کیپیبلٹی پہ کسی کو کوئی شک نہیں ہے. ابھی کی ہے، بعد میں بھی کر سکتے ہیں، زیادہ ڈیپتھ میں جا کے بھی کر سکتے ہیں. تو ان کو ان چیزوں سے باز آ جانا چاہیے.